السلام علیکم دوستوں، اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اور زبردست کہانی لے کے آیا ہوں۔ اس کہانی کا نام ہے سنہری لڑکی اور بھالو۔ چلیں جی، اس کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ بہت ہی مزیدار کہانی ہے بھالو اور ننھی گڑیا کی۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، پیار ہے، تو میری اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ابا بھالو کی بھاری آواز سن کر ننھی گڑیا جاگ گئی۔ اس نے جب 3 بھالوؤں کو دیکھا تو خوف زدہ ہو کر ڈر گئی اور بستر سے چھلانگ لگا کر بھاگ کھڑی ہوئی اور دوڑتی چلی گئی۔ ایک جنگل کے کنارے ایک خوبصورت لڑکی رہتی تھی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی خوبصورت اس کے بال تھے۔ اس کے سنہری بالوں کے پنجرے دیکھ کر سب اس کو ننھی گڑیا کہتے تھے۔ ہر صبح جب اس کی ماں ننھی گڑیا کے بالوں میں کنگھی کرتی تو کہتی، میری پیاری ننھی گڑیا کے بال کتنے پیارے، چمکیلے اور خوبصورت ہیں، جیسے سونے کے پھلسلے ہوں۔ ایک دن ننھی گڑیا صبح کی سیر کو نکلی تو چلتے چلتے جنگل کی طرف نکل گئی۔ جنگل میں پرندے چہچہا رہے تھے اور پھول کھلے ہوئے تھے۔ درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے اسے بہت اچھے لگے ہیں اور وہ جنگل کے اندر گھستی چلی گئی۔ چلتے چلتے اس کو احساس ہوا کہ وہ راستہ بھول گئی ہے۔ اس کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کس طرح جنگل سے نکل کر اپنے گھر جائے۔ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھی کہ اس نے درختوں کی طرف دھوئیں اڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ بھاگ کر اس طرف گئی تو اس نے دیکھا کہ درختوں کے درمیان ایک چھوٹا سا خوبصورت سا مکان ہے۔ اس نے اس مکان کے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ مکان کے اندر داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ میز پر کھیر کے 3 پیالے رکھے ہوئے ہیں۔ ننھی گڑیا کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مکان 3 بھورے بھالوں کا ہے۔ بڑا بھالو جو کہ چھوٹے بھالو کا باپ تھا، درمیانہ بھالو جو کہ چھوٹے بھالو کی ماں تھی، اور منا بھالو جو کہ اس کا بیٹا تھا۔ اس صبح اماں بھالو نے کھیر پکایا تھا تاکہ وہ ناشتہ کر سکیں، مگر جب ابا بھالو نے کھیر چکھا تو کہا، یہ کھیر تو بہت گرم ہے، اس سے میری زبان ہی جل گئی، چلو اس سے ٹھنڈا ہونے تک صبح کی سیر کر آئیں۔ جب ننھی گڑیا نے دروازہ کھٹکایا تو کوئی جواب نہیں آیا، کیونکہ تینوں بھالو شہر کو گئے تھے۔ ننھی گڑیا جب گھر میں داخل ہوئی تو صرف روشن دان میں آگ جل رہی تھی اور لکڑی ٹکنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا تو میز پر 3 پیالے رکھے ہوئے تھے، ایک بڑا پیالہ، دوسرا درمیانہ اور تیسرا پیالہ بہت ہی چھوٹا سا تھا۔ اس میں کھیر تھا اور کھیر کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ کھیر کو دیکھتے ہی ننھی گڑیا کی بھوک چمک اٹھی اور اس نے چمچہ اٹھایا اور بڑے پیالے کو ذریعے کو چکھا، وہ یہ تو بہت گرم ہے۔ اس نے درمیانی پیالے کو کھیر چکھا تو یہ بہت ٹھنڈا تھا۔ چھوٹے پیالے کا کھیر نہ زیادہ گرم تھا نہ زیادہ ٹھنڈا۔ اس نے وہی کھیر کھانا شروع کر دیا، سارا کھیر کھا گئی۔ میز کے گرد 3 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ بڑی کرسی بہت اونچی تھی، درمیانی کرسی بہت نرم تھی، چھوٹی کرسی جو بیٹھی تو اسے ٹھیک لگی، وہ اس پر بیٹھ کر جھولنے لگی۔ جھولتے جھولتے آخر کرسی ٹوٹ گئی اور ننھی گڑیا زور سے زمین پر گر گئی۔ پھر وہ دوسرے کمرے میں گئی تو وہاں بھی 3 بستر بچھے ہوئے تھے۔ بڑا بستر بہت سخت تھا، درمیانہ بستر بہت نرم تھا اور چھوٹا بستر بہت نرم اور مائل تھا۔ ننھی گڑیا بہت ہی تھکی ہوئی تھی، اسی لیے وہ چھوٹے بستر پر لیٹ گئی اور لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی۔ اب ان بھالوؤں کی نیند جب یہ تینوں بھالو صبح کی سیر کر کے واپس آ رہے تھے تو اپنے ساتھ لکڑیاں بھی جمع کر کے لا رہے تھے، تو ابا بھالو نے بڑا
बंदर बनाया, अम्मा भालू ने दरमियाना गड्ढा बनाया और मुन्ना भालू ने सबसे छोटा बनाया। जब ये तीनों अपने मकान के दरवाजे पर आए तो वो ये देख कर हैरान रह गए कि दरवाज़ा खुला हुआ है। जब वो अंदर आए तो उन्होंने देखा कि खीर को किसी ने छेड़ा है। अब्बा भालू ने कहा, मेरा खीर कितने चक्का? अम्मा भालू ने कहा, और मेरा खीर कितने चक्का? मुन्ना भालू ने बोला कि मेरा खीर कितने खाया और खा के ख़त्म कर दिया। अब्बा भालू परेशान होकर कुर्सी पर बैठे तो कहा, मेरी कुर्सी पर कौन बैठना चाहता था? अम्मा भालू की कुर्सी भी अपनी जगह पर नहीं थी, थोड़ी घसी हुई थी। इन्होंने ये देखकर कहा कि मेरी कुर्सी पर कौन बैठा? आखिर में मुन्ना भालू चीख कर बोला कि मेरी कुर्सी पर कोई बैठा। किसने मेरी कुर्सी को तोड़ दी? अब्बा भालू ने चारों तरफ देखा और फिर वो सब दूसरे कमरे में गए। अब्बा भालू बोले, मेरे पलंग पर कौन लेटा था? अम्मा भालू बोली, और मेरे पलंग पर कौन लेटा था? मुन्ना भालू बोला, और मेरे पलंग पर कौन लेटा और अब भी सोया हुआ है? अब्बा भालू बोले, हाय, कौन लेटा हुआ है? अब्बा भालू की बारी आवाज़ सुनकर नन्ही गुड़िया जाग गई। इसने जब तीन भालुओं को देखा तो ज़्यादा होकर डर गई और बिस्तर से छलांग लगाकर भाग खड़ी हुई और दौड़ती चली गई। भागते भागते वो अचानक ठीक रास्ते पर पहुंच गई और वहां से अपने घर चली गई। घर पहुंचकर इसने खुदा का शुक्र अदा किया और पक्का इरादा कर लिया कि वो आइंदा जंगल में नहीं जाएगी। तो दोस्तों, ये कहानी जो मैंने आप लोगों को सुनाई है ये ख़त्म हो गई। हम इंशाअल्लाह अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आए तो हम नई कहानी की सूरत में आप लोगों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।